الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج 19 رمضان المبارک ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل 20 رمضان ہے، تو اعتکاف میں اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں، اسلامی بہنیں بیٹھتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم جو اعتکاف کے مسائل ہیں، اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کے مسائل جن کا سیکھنا ضروری ہے، جو معتکف اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے ہم کچھ مسائل کو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے جو اعتکاف سے حوالے ہوں گے، اعتکاف کے حوالے سے ہوں گے، بہت ضروری ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، تو پھر انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں ان کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ سلسلہ مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ اعتکاف سے متعلق آپ کو اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سلسلے میں مدعو کیا۔ بہت مہربانی مفتی صاحب، آپ نے ٹائم عطا فرمایا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو مفتی صاحب، جس طرح الحمدللہ رمضان چل رہا ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج 19 رمضان المبارک ہے، تو کل سے جو اعتکاف کا سلسلہ ہے یہ بھی شروع ہو جائے گا، تو اسی حوالے سے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے تھے ہم آپ کی خدمت میں۔ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو شروع کریں۔ بالکل جی، بالکل۔ ماشاءاللہ۔ تو اپنے جو سوالات وغیرہ کا سلسلہ ہے اعتکاف سے متعلق، اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کے جو فضائل ہیں ان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، اگر اعتکاف کے حوالے سے پہلے آپ کچھ فضائل وغیرہ کا آپ کچھ بتا دیں ہمارے ناظرین کو تو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف بہت ہی عظیم عبادت ہے، تو اعتکاف کے فضائل میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ الترغیب والترہیب کے اندر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دیتا ہے۔ 3 بڑی بڑی خندقیں ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کی جو گہرائی اور فاصلہ جو ہے وہ اتنا جیسے مشرق سے مغرب، اللہ، وہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں ہمیں اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر سے کم از کم ایک فرد تو لازمی اعتکاف بیٹھے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو اعتکاف ہوگا اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اگلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف کی کوئی تعریف وغیرہ اگر آپ بتا دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جو ہے یہ نکلا ہے عکف سے، عین کاف فا، اس کا اصلی مادہ ہے۔ بالکل۔ تو اس کا معنی ہے دھرنا مارنا، ٹھہر جانا، جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھ جانا۔ تو معتکف چونکہ اعتکاف کے دوران اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے معروضات رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا رب جب تک میری بخشش نہیں ہوگی میں نہیں جاؤں گا۔ تو مزمل بھائی جو اللہ کی بارگاہ میں 10 دن جا کے بیٹھ گیا تو وہ کیسا بخشا بخشایا ہوگا؟ کیونکہ عام بندے کے گھر میں کوئی چلا جانا، وہ کہتا ہے یار میرے گھر میں آ گیا ہے، اب تو اس کا کوئی لحاظ رکھنا پڑے گا۔ کسی اور جگہ ہوتا تو اور بات ہوتی، جب میرے گھر میں آیا تو اب مجھے اس کا سننی پڑے گی اور اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ جو بندہ رب کریم کے جو ہے گھر میں چلا جائے اس کے کیا فضائل ہوں گے۔ تو یہی اعتکاف کا معنی ہے کہ وہاں کسی جگہ پر دھرنا مار کے بیٹھ جانا،
رک جانا، یہ کیا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کا مطلب ارشاد فرما رہے تھے، اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اعتکاف یہ جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، یا اس کی کوئی اقسام وغیرہ ہیں؟ اقسام ہیں تو کتنی اور کون کون سی ہیں؟ بالکل، اعتکاف کی اقسام ہیں مزمل بھائی۔ اعتکاف ایک ہوتا ہے سنت موقدہ، یہ جو آخری رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے کسی ایک بندے نے بھی کر لیا تو سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گناہ گار ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف نافلہ، نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہیں اور آپ نے نیت کر لی کہ میں اعتکاف میں ہوں، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، مسجد میں رہنے کا ثواب الگ ہے اور آپ کو اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا۔ تیسری قسم اعتکاف کی ہوتی ہے اعتکاف واجب۔ بندہ منت مان لیتا ہے، یار میرا کوئی کام ہو جائے، کوئی اٹکا ہوا کام ہے، کسی سرکاری کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، یا اپنا ایک گھریلو کام ہے اٹکا ہوا ہے وہ نہیں ہو رہا، اعتکاف کی منت مان لی کہ یار اب میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اور وہ کام ہو گیا تو اب اس کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہوگا اور یہ واجب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے بھی شرط ہوگی کہ آپ نے رات کو اعتکاف کرنا ہے، مغرب کے وقت سے آپ نے بیٹھنا ہے، دن کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور مغرب اگلی جب آئے گی تو پھر آپ نے روزہ افطار کر کے یہاں سے جانا ہے، اور سنت اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس میں جو واجب اعتکاف کے حوالے سے آپ فرمائے تھے، اس میں ایک دن لازم مسجد میں ٹھہرنا ہوگا؟ ہاں جی، 24 گھنٹے، اور روزہ بھی شرط ہے؟ روزہ شرط ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا کس وقت چاہیے؟ اعتکاف کا جو وقت ہے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان المبارک کے اعتکاف کی، بالکل، تو اسی کا وقت بیان کیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں 20 رمضان المبارک کی مغرب سے پہلے یعنی کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے دوسرے الفاظ میں غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں چلا جانا ہے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا ہے، پھر اس کا وقت ہوگا اگلے چاند تک، تو یعنی عید آنے سے پہلے تک یہ وقت ہے بیٹھنے کا۔ اگر کوئی اس کے بعد بیٹھے گا، بیٹھے ضرور بیٹھے، لیکن اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعتکاف اس کا نفلی اعتکاف ہوگا، اس کو نفل اعتکاف کا ثواب ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اٹھنے کے حوالے سے جب تک چاند نظر نہ آئے یا کس وقت تک اٹھ سکتے ہیں ہم؟ بالکل، اس کے 10 دن پورے ہیں جی۔ تو اگلے جو ہے چاند تک ہے، جب تک اگلا چاند نظر نہ آئے نہیں اٹھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ بس اوقات ہمارے جلدی بہت کرتے ہیں، جب 29 کی رات ہے، بالکل، اگلا روزہ ہے، یا 30 کی رات ہے، بالکل، 29 کا دن گزار لیا، 29واں روزہ ہو گیا، اب 30 کی رات ہے، اب یہ ہے کہ ہلچل مچی ہوتی ہے جی، اور کوئی کہیں سے اطلاع دے رہا ہے، کوئی کہیں سے اطلاع دے رہا ہے، جلد بازی میں غلط اطلاع آئی ہے، اور غلط اطلاع کی بنا پر وہ سارا بستر اٹھا کے چلے گئے ہیں، وہ ہار لیے ہوتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے لیے ہوتے ہیں، بےتاب ہوتے ہیں، کوئی ایک خبر آ گئی ہے، کسی نے بتا دیا ہے، اب جی بس چلیں جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ایک ذریعہ تو ہماری حکومت پاکستان ہے، آپ ان کا لائیو سلسلہ جب تک نہ دیکھ لیں، جب تک اتھینٹک جو ہے چند ایک علماء کرام کی آپ کو اطلاع نہ آئے، یا جس جگہ آپ بیٹھے وہاں کی انتظامیہ جو ہے اتھینٹیکیشن کرنے کے بعد آپ کو اجازت نہ دے، تب تک آپ نے وہاں سے نہیں اٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے 10 دن کی عبادت ضائع ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتا رہے تھے کہ 20 رمضان المبارک کو نماز مغرب ہم نے مسجد میں ہی پڑھنی ہے، روزہ ہم نے مسجد میں ہی افطار کرنا ہے، تب سے ہمارا اعتکاف سٹارٹ ہو جائے گا، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے گا تو اس وقت ہمارا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتکاف میں ہوتے ہیں، بسا اوقات اگر ہم کسی وجہ سے کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کوئی عذر ایسا ہوتا ہے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، بیمار ہو جاتا ہے بندہ کافی زیادہ، اگر روزہ نہیں رکھ پاتا یا روزہ تو رکھتا ہے، اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے یا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس حوالے سے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اب اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا اس نے توڑ دیا ہے، دونوں صورتوں میں بہرحال اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اب وہ سنت اعتکاف نہیں رہے گا، اس پر حکم یہ ہوگا کہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے،
اس اعتکاف کی بھی قضا قضا کرے۔ کرے۔ تو دونوں صورتوں میں یہی ہے، مجبوری سے ٹوٹ گیا ہے یا جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، دونوں صورتوں میں اعتکاف کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ جو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا ایک دن کی قضا ہوگی، ایک دن کی قضا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں، ہم مسجد میں چلے تو جاتے ہیں، وہاں ہم روزے رکھتے ہیں اور مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اعتکاف بیٹھنے کا جو اصلی مقصد ہے یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا پیارا سوال کیا ہے مزمل بھائی آپ نے۔ یہ جو موبائل کی آفت ہے نا، اس نے ہر چیز کی روحانیت ختم کر دی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں تو بار بار موبائل کو، ایک آیت پڑھتے ہیں 2 آیتیں پڑھتے ہیں موبائل موبائل موبائل، روحانیت کا جو ذوق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے کرنے تو جیب میں موبائل بج رہا ہے جی۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ موبائل صاحب کی یاد کرنا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے میسج سارے پڑھنے ہیں، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً حاضر دے کے اللہ کو راضی کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا ہمارا مقصد ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادات کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس موبائل سے جتنی آپ جان چھڑوا سکتے ہیں تو برائے کرم اس سے چھڑوا لیں، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد ہے رب کو راضی کرنا۔ اگر چند دن تک آپ اگر موبائل پہ دوستوں سے چیٹ نہیں کریں گے، دوستوں کو میسج نہیں کریں گے، دوستوں کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرے کوئی حرج نہیں ہو جائے گا، موبائل خراب بھی ہو جاتے ہیں بندے۔ تو اصل مقصد کی طرف آئیں، وہ کہ رب کو راضی کرنا۔ نماز آپ کی زیادہ ہونی چاہیے، تلاوت آپ کی زیادہ ہونی چاہیے، روزانہ 1000-2000 مرتبہ درود پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہی شان ہو، کیا ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جائے، اتنا درود پاک پڑھیں سرکار مدینے سے آپ کے خواب میں آ جائیں، سبحان اللہ، آپ کے اعتکاف میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ مین مقصد ہے، اللہ اور اس کا نبی راضی ہو جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس 10 دن میں ایک کوئی ایسی رات بھی آتی ہے جو اس حوالے سے کوئی بابرکت رات، ویسے تو ساری راتیں بابرکت ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی رات بھی سننے میں آیا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، وہ رات کب ہوتی ہے اور اس حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد کریں۔ ہاں جی بالکل، لیلۃ القدر تو اصل تلاش ہے۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شروع میں اپنے اعتکاف فرمایا، اپنے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا تاکہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پہلے عشر کا اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے عشر میں لیلۃ القدر نہیں ملی، لہذا دوسرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشر کا اعتکاف فرمایا، اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر آپ نے آخری عشر کا اعتکاف فرمایا، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر مل گئی، اور آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتانا ہی تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ بس وہ 2 شخصوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ پوشیدہ کر دی گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو رات ہے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، ان طاق راتوں سے کسی نہ کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر، ٹھیک ہے، وہ کتنی پاکیزہ رات ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان، یہ وہ رات ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے، بڑی مقبول رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو جی بھی بس جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہمارا اعتکاف کا اصلی مقصد ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہوتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورا اعتکاف آپ اللہ عز و جل کی رضا کے مطابق ہی گزاریں، اور رمضان کی جو آخری 10 دن ہوتے ہیں ان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ان میں بالخصوص آپ صلاۃ و تسبیح کا اور نوافل وغیرہ کی کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی اسلامی بہنیں وہ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ کس جگہ پر اعتکاف کریں، کون سی ایسی جگہ ہوں اور وہ کیسی جگہ ہوں جہاں پر وہ اعتکاف کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اسلامی بہنیں
بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں. تو ان کے لیے جو ہے مسجد بیت، مسجد بیت سے مراد یہ ہے گھر کا ایک کونا، گھر کی ایک جگہ کو نشان لگا کے مختص کر دیا جائے، یہ جگہ ہماری نماز پڑھنے کی ہے، یہ ہمارا مصلی ہے. تو اس جگہ پر مسجد قرار دے دیا ہے، اس کو مسجد بیت کہہ دیا. ٹھیک ہے. اب وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں. ہماری اسلام میں بیٹھتی ہیں گھروں میں، کبھی کہاں بیٹھ جاتی ہیں کبھی کہاں بیٹھ جاتی ہیں، اس کو مسجد بیت قرار نہیں دیتی، ان کا اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے ایک خطے کو مسجد قرار دیں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جائے نماز بنائیں گی، پراپرلی مسجد نہیں، یہ مطلب کہ جائے نماز قرار دے دیں گی، وہیں پر اسی جگہ پر بیٹھ کے اعتکاف کریں گی. یہ ان کا اعتکاف ہوگا. اس کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں بیٹھ سکتی. مسجد میں آنا عورتوں کو منع ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، اعتکاف کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے اسلامی بہنوں کے لیے، اگر کوئی اسلامی بہن ہیں وہ اعتکاف بیٹھتی ہیں اور دوران اعتکاف ان کے جو مخصوص ایام ہیں یہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مزمل بھائی پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ روزہ اس کے لیے شرط ہوتا ہے. بالکل. اگر اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہے اور ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مطلب روزہ جاتا رہے گا، اور مزید بھی ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ اپنے روزے کی بعد میں اپنے روزے کی اور اپنے اس اعتکاف کی کیا کریں گے؟ قضا کریں گے. قضا کا طریقہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ رمضان جانے کے بعد وہ کسی بھی دن جب ان کو آسانی ہو تو مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر کی مسجد بیت میں بیٹھ جائیں گی. اگر اسلام بھائیوں کا ٹوٹا ہے تو وہ اپنے ادھر مسجد میں بیٹھ جائیں گے اور اگلے جو دن کا پورا روزہ رکھیں گے. پھر جب مغرب آئے گی تو مغرب میں روزہ افطار کر کے ان کا اعتکاف مکمل ہو گیا، قضا ہو جائے گی. اور جس پر کوئی منت مائے تو منت کا بھی یہ طریقہ کار ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے حوالے سے کہ وہ کس جگہ پر اعتکاف کریں، اور اگر دوران اعتکاف ان کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا. مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتا رہے تھے. مفتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی بھائی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں سانس لینا بھی ثواب کا کام ہے، مسجد میں رہنا ثواب کا کام. لیکن اگر آپ ہمارے جو اسلامی بھائی اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو احترام مسجد کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں کہ مسجد کا احترام کس طرح ہمیں کیا جائے، ہمیں اللہ کے گھر میں کس طرح رہنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کا احترام معتکف کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس خطہ ہے. جو جگہ جتنی نازک ہوتی ہے، جتنی اہم ہوتی ہے، اس کے آداب اور اس میں ٹھہرنے کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. مسجد کے آداب میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن آنے والے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، جب جمعہ پڑھنے آیا کرو غسل کر کے آیا کرو تاکہ پسینے کی بدبو نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں پیاز کھا کر نہ ہو. فرمایا پیاز اور لہسن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ مسجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا ہے. اب لنگر آ جاتے ہیں، کبھی 27ویں کو زیادہ آ گیا یا 2-4 جگہوں سے آ گیا، اب وہ برتن رکھے وہاں پر گل سڑ رہے ہیں. گوشت جو سالن ہوتا ہے اس کے ذرات قالین میں اپنے بستر پر گر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بعد میں اسمیل کر رہے ہوتے ہیں، بدبو کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے. اپنے جس جگہ اعتکاف کیا ہوا ہے، اپنے خیمہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس خیمہ کو بھی بدبو سے بچایا جائے، بدبودار برتنوں سے بچایا جائے. بریانی آ جاتی ہیں تو پھر وہ رہتے بن جاتے ہیں، تو اس میں پیاز کو مسجد میں لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں اگر وہ پکا لیا گیا، اس کو گھی کے اندر جو ہے وہ پکا لیا گیا، اس کو اس کی بو کو مار دیا گیا، پھر اس کی اجازت ہے، وگرنہ اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح صفائی کا خیال رکھیں، اس میں کوئی گند وغیرہ نہ ہو، کھجور کی گٹلیاں نہ بکھریں. تو 2 چیزیں اہم ہیں، صفائی کا اس طرح خیال رکھیں کہ بدبو پیدا نہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی کوڑا کرکٹ سے ہم بار بار بالوں کو دھو رہے ہوتے ہیں تو بال گر رہے ہوتے ہیں، داڑھی میں کنگھا کرتے ہوتے ہیں داڑھی کے بال گر رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں عام طور پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو بالوں کے ٹوٹنے سے بچائیں. اگر نظر آ جاتا ہے تو اس کو
جو اس سے بچائیں، اور بدبودار چیزوں سے مسجد کو ضرور بچائیں۔ سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمیں احترام مسجد کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ہمیں مسجد کا احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسجد کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے جو اعتکاف ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے اسلامی بھائی ہیں جو یہ عبادت کرتے بھی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ تو صلاۃ التسبیح کا کوئی طریقہ کار اگر آپ ارشاد فرما دیں تو کس طرح صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح ایسی مقدس عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، سبحان اللہ۔ اگر ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا۔ سبحان۔ بہت پیاری عبادت ہے۔ اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کریں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو جب ہاتھ باندھیں گے ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ آپ پڑھیں گے 15 مرتبہ۔ جی۔ پھر آپ قرات کریں گے، تلاوت کریں گے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر قوما کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے آپ، وہاں پر بھی آپ نے ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سجدے سے جلسہ میں آ جائیں گے، وہاں پر بھی بیٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں بھی 10 مرتبہ آپ تسبیح کو پڑھیں گے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اب آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی ترتیب ہماری جاری ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا۔ تو ایک رکعت میں تقریباً 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے، اب تو ثنا نہیں ہوگی، آپ سٹارٹ ہی تسبیح سے کریں گے، پھر بقیہ وہی طریقہ ہوگا۔ تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، تو تیسری رکعت میں بہتر ہے کہ ثنا پڑھ لی جائے۔ یہ تشہد کہاں تک پڑھنا ہے؟ اب تو رسول تک پڑھیں، آپ کی مرضی، یوم یقوم الحساب تک پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا بہتر ہے، نہیں بھی پڑھیں گے ڈائریکٹ آپ نے تسبیح سے شروع کر دیا تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ثنا پڑھ لینی چاہیے۔ تو چوتھی رکعت کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے دوسری رکعت کا ہے، تیسری رکعت کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے پہلی رکعت کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب ہمیں بڑے اچھے انداز میں، بڑے آسان انداز میں بتا رہے تھے کہ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں یہ بڑی افواہیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑا یہ غلط مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں چند ایک رکعت پڑھ لی جائیں تو اپنی زندگی کی جتنی قضا نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کوئی شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی باتیں موجود ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی رکعت آپ پڑھ لیں آپ کی زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے یہ، ہمارے واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے، فیس بک پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، جی قضاء عمری کا وقت آ گیا، جی اب آپ نے قضاء عمری کرنی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی قضاء عمری کا جو طریقہ لکھا ہے اس میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں معاف ہو گئیں اب آپ نے قضا کرنی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نمازیں قضا کی ہیں ان نمازوں کا گناہ ختم ہو گیا، لیکن وہ قضا کرنی آپ پر لازم ہے، آپ نے قضا ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ قضا نہیں کریں گے تو وہ نمازوں کا گناہ آپ سے دور وہ نہیں ہوگا، وہ نمازیں آپ پر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو زندگی میں جو نمازیں قضا کی ہیں ان کو ادا کریں گے تو سر سے وہ فرض اترے گا، وگرنہ نہیں اترے گا۔ تو اس نماز کا جسٹ یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پر جو گناہ تھا نمازوں کو چھوڑنے کا وہ گناہ دھل گیا، نمازیں بھی ختم ہو گئیں ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب نمازیں پڑھنی ہی ہوں گی، یہ جو غلط افواہ پھیلی ہوئی ہے یہ غلط پھیلی ہوئی ہے، بالکل بات غلط ہے۔ اب آپ جی وہ 4 رکعتیں پڑھ لیں تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئی ہیں، موجیں نہیں ہو گئی، پھر تو
وہ سارا سال چھوڑتے رہے، رمضان شریف میں بس 4 رکعتیں پڑھ لی تو ساری معاف کروا دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو ہماری کوئی نماز قضا ہی نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی قضا ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ یہ جو قضا عمری کا سلسلہ وغیرہ رمضان کے آخری جمعے کا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی جو نمازیں ہیں ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے سلسلے کو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے سوالات کر رہے تھے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہمیں اس کے جوابات عطا فرما رہے تھے۔ آخر میں پھر سے ایک مرتبہ مفتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ ہم اپنے سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کوئی اور سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔